السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سنت کے لہراتے پرچم جو حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اعلام السنت المنشورہ۔ اس کتاب کا جو اگلا موضوع اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں اخلاص کی شرط پائی جانی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں اخلاص شرط ہے، اگر اس میں اخلاص نہ پایا جائے تو پھر وہ گواہی درست نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، بات یہ سمجھنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں اخلاص شرط ہے، اس شرط کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے، سنت سے۔ قرآن و سنت میں اخلاص کی گواہی کی، اخلاص کی کیا شرط ہے؟ قرآن و سنت میں اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں وہ دلیل جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ خالص عبادت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عبادت کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے اللہ کے لیے خالص عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اور آپ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے، فاعبد اللہ، آپ عبادت کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی گواہی کے اندر اخلاص شرط ہے، اخلاص کے بغیر یہ گواہی درست نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو دلیل ہے وہ دیکھیے، دو حدیثیں ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، لوگوں میں سب سے زیادہ میری سفارش، میری شفاعت کا نیک بخت وہ ہوگا، میری شفاعت پا کر کے، میری سفارش پا کر کے سب سے زیادہ نیک بخت اور سعادت مند وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، خالص اپنے دل سے، ایک دم خالص پیور اپنے دل سے اس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری سفارش ہوگی، اور میری سفارش پا کر کے وہ سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا۔ اس میں شرط کیا ہے؟ خالصا من قلبہ، خالصا من قلبہ، لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت بھی بخاری کی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ روایت بھی بخاری مسلم وغیرہ کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے جو کہے لا الہ الا اللہ، جو شخص کہے لا الہ الا اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی جہنم اسے نہیں جلا سکتی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے اسے بچا لیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، دے گا گواہی، وہ شخص کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ وہ شخص انشاءاللہ تبارک و تعالی، یقین ہے ہمیں کہ جہنم کے اوپر حرام ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے بچا لے گا، وہ جنت رسید ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ دونوں حدیثیں اور اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی دونوں آیتیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے، دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے اندر
اخلاص شرط ہے۔ اخلاص کے بغیر لا الہ الا اللہ کی گواہی درست نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی، اس لیے یہ شرط پائی جانی ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سنیں اور ان دونوں آیتوں کو، دونوں حدیثوں کو سمجھیں اور اسے یاد کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں اخلاص کی شرط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔